بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلاب، امید ہے کہ آپ خوش و خرم ہوں گے اور خیر وافیت ہوں گے۔ جون مہینے کی پہلی تاریخ 2020 عیسوی اور میں آپ کا اپنا استاد ضمیر احمد اوان، ٹیچر، گورنمنٹ مڈل اسکول مقدم محلہ دردپورہ، آج کا ایک اہم سبق لے کر آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ پیارے بچوں، آج میں نے 8ویں جماعت کی درسی کتاب بہارستان اردو کے ایک اہم موضوع جو ہم نے پڑھا ہے، جس کا نام تھا گیہوں کا دانہ، اس کے آج ہم مشقی سوالات جو ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ اپنی درسی کتاب بہارستان اردو جو ہے صفحہ نمبر 46 پر یعنی 46 پر کھولیں گے، اور ہم آج یہ جو سبق ہم نے پڑھا تھا گیہوں کا دانہ، اس کے مشقی سوالات جو ہیں، اس کا جو ایکسرسائز، اس کے جو سوالات ہیں وہ کریں گے۔ تو اس میں کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، دریافت کرنا۔ دریافت کرنا کا مطلب ہے معلوم کرنا، ہے نا، پوچھ تاچھ کرنا۔ تو اس طرح ایک لفظ ہے مطمئن ہونا۔ مطمئن ہونا اطمینان رکھنا، ہے نا، مطمئن ہو جانا، سیٹسفائی ہو جانا۔ حاضر، حاضر ہو گیا موجود، سامنے، ہے نا۔ تو رواج، رواج ہے طور طریقہ۔ تو اب اس کا پہلا سوال ہے، یہ کیسے پتہ چلا کہ وہ انڈا نہیں گیہوں کا دانہ تھا؟ تو پیارے بچوں، میں نے یہ لکھا ہوا ہے، تاریخ 1 جون 2020، مضمون اردو، موضوع گیہوں کا دانہ کے مشقی سوالات۔ سوال نمبر 1، یہ کیسے پتہ چلا کہ وہ انڈا نہیں بلکہ گیہوں کا دانہ تھا؟ جواب، جب بادشاہ نے گیہوں کا دانہ پاس یہ کھڑکی میں رکھ دیا تو ایک چیل نے آ کر اس میں چھید کر دیا، تو اس طرح معلوم ہوا کہ وہ انڈا نہیں بلکہ گیہوں کا دانہ ہی تھا۔ تو دوسرا سوال ہے، سوال نمبر 2، سب سے زیادہ کمزور کون تھا؟ بیٹا، باپ یا دادا؟ یعنی کہ سب سے زیادہ کمزور کون تھا؟ بیٹا تھا، باپ تھا یا دادا تھا؟ جواب، سب سے زیادہ کمزور بیٹا تھا، جو 2 لاٹھیوں کے سہارے چلتا تھا۔ اس کے بال بھی سفید ہو گئے تھے اور منہ میں ایک بھی دانت نہ تھا اور اسے بہت کم سنائی دیتا تھا۔ یعنی کہ سب سے زیادہ کمزور جو تھا وہ بیٹا تھا، جو سب سے پہلے حاضر کیا گیا تھا بادشاہ کی خدمت میں۔ تو وہ 2 لاٹھیوں کے سہارے چلتا تھا، جیسے آپ نے پڑھا۔ اس کے بال بھی سفید ہو گئے تھے، وہ قانون سے بھی کم سنائی دیتا تھا، اور اس کے منہ میں ایک بھی دانت موجود نہیں تھا۔ تو تیسرا سوال ہے، بڑے دادا نے اس دانے کو کیوں پہچان لیا؟ تو ہر پر ان کے دادا کو، یعنی کہ جو دادا تھا ان بیٹوں کا، تو اس کو بادشاہ کی خدمت میں حاضر کیا گیا، تو اس نے اس کو حاضر کرتے ہی وہ خوشی سے اچھل پڑا، اس نے دانے کو پہچان لیا۔ تو یہ کہتے ہیں کیوں پہچان لیا؟ بڑے دادا نے اس دانے کو اس لیے پہچان لیا کیونکہ اس کے زمانے میں ایسا ہی گیہوں ہوا کرتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایسا گیہوں بویا بھی تھا اور کاٹا بھی تھا۔ کیونکہ یہ جو بڑا دادا تھا، جب اس کو بادشاہ کی خدمت میں حاضر کیا گیا تو یہ دانہ دیکھتے ہی خوشی کے مارے اچھل پڑا۔ تو اس نے دانے کو پہچان لیا کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں، اپنی جوانی میں ایسا گیہوں بویا بھی تھا، کاٹا بھی تھا، ہے نا۔ ایسے گیہوں کا رواج تھا۔ سوال نمبر 4 جو ہے، آج کے انسان کی زندگی دکھ بھری کیوں ہے؟ یعنی کہ آج کا جو انسان ہے، اس کی زندگی جو ہے یہ دکھوں سے بھری کیوں ہے؟ تو ہم نے اس سبق میں پڑھا بھی، کیونکہ آج کا انسان اپنی کمائی پر مطمئن نہیں ہے۔ آج کا انسان جو ہے اپنی کمائی پر مطمئن نہیں ہے، نہ ہی وہ خدا پر ایمان رکھتا ہے۔ ایک تو وہ اپنی کمائی پر مطمئن نہیں، کہ کمائی تو کرتا ہے، کہتا ہے پتہ نہیں اس میں فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا، ہوگی نہیں ہوگی، یعنی کہ اس کا مطلب کہ اس کو خدا پر ایمان نہیں ہے، اور نہ ہی اپنی محنت پر بھروسہ کرتا ہے، اور اپنی محنت پر بھی بھروسہ نہیں کرتا ہے۔ کہتا ہے میں نے محنت تو کی، اب یہ نہیں پتہ ہے مجھے اس میں کچھ حاصل ہوگا کہ نہیں ہوگا، بلکہ دوسروں کی دولت کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے۔ مگر اگر ہمسائے کی دولت ہوگی، دوسری کی دولت ہوگی، اس کو دیکھے گا تو دل میں جلن پیدا ہو جاتی ہے نا۔ مکینہ، بوز، حسد بھری نگاہ سے دیکھتا ہے اپنے ہمسائے کی دولت کو، دوسروں کی دولت کو، یعنی کہ لالچی اور حرص کی نظروں سے دیکھتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کے انسان کی زندگی جو ہے وہ دکھوں سے بھری ہے، دکھ بھری ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ جو آج کا سبق تھا، جو ہم نے گیہوں کا دانہ جو ہے اس کے سوالات جو تھے، اس کے پہلے 4 سوالات جو تھے اور اس کے الفاظ معنی جو تھے، ان کا معنی بھی، الفاظ کا معنی بھی جانا، اور یہ جو 4 سوالات تھے یہ بھی ہم نے، ان کے جوابات بھی ہم نے لکھے۔ تو پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ یہ آج کے 4 سوالات آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے ہوں گے، آپ ان کو اچھی طرح یاد کریں گے۔ تو ملیں گے اگلے سبق میں پھر، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔